لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وكنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایک مختصر سی زندگی دے کر اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور ہمارے پیچھے موت لگا رکھی ہے جو ہر ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے جیسے ہی وہ وقت پورا ہوگا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ نہ ایک لمحہ ایک سیکنڈ نہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد بلکہ وقت مقررہ پر ہر ایک کا اپنا اپنا دنیا سے جانے کا وقت مقرر ہے
اس مختصر سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت والی لامحدود اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کا حکم دیا کہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی اس کبھی نہ ختم ہونے والی لامحدود زندگی کی تیاری کا وقت ہے۔ تو بہت تھوڑا سا کام، تھوڑی سی محنت اللہ نے ہماری ذمہ لگا کی، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ہمیں یہ دیا کہ تم اپنا جائزہ لیتے رہا کرو۔ جیسے جیسے ہمارا روزانہ کا وقت گزرتا جا رہا ہے، دن اور رات، ہفتے اور مہینے اور سال اور زندگیاں ہماری گزرتی جا رہی ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ تم اس میں اپنا حساب لیتے رہا کرو، جسے عربی میں محاسبہ نفس کہتے ہیں، خود احتسابی، خود کا حساب لینا، اور دوسرے الفاظ میں جائزہ لینا یا اپنا حساب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو انسان بنا کر پیدا فرمایا ہے، ہم انسان ہی بن کر رہے ہیں۔ بعض لوگ فرشتہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ بعض اپنے آپ کو فرشتہ ہی سمجھتے ہیں۔ بعض انسان اپنے آپ کو فرشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے آپ کو فرشتہ ہی سمجھتے ہیں۔ انسان کو انسان رہنا چاہیے، فرشتہ نہ بننا ہے، نہ بننے کی سوچنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے فرشتہ بننا تو بہت اچھی بات ہے۔ فرشتوں کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت انسان اپنانا چاہتا ہے۔ فرشتے جہاں معصوم ہیں، بہت بڑے عبادت گزار ہیں، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے بہت ساری ان کی صفات ہیں، وہ صفات مراد نہیں ہے۔ یہاں پر ایک صفت انسان جو بننا چاہتا ہے، فرشتوں کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں کہ وہ کوئی کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، نور سے بنائی گئی مخلوق ہے، بہت ساری ان کی جو صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت فرشتوں کی یہ بھی ہے کہ وہ بندوں کے اعمال پر نگاہ رکھتے ہیں، بندوں کے اعمال پر نگاہ رکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کون بندہ کیا عمل کر رہا ہے۔ جیسے ہر انسان کے ساتھ جو منکر، جو کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے جو فرشتے ہیں، یہ بندے پر نگاہ رکھتے ہیں کہ کب کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا عمل کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ تو یہ فرشتے کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے ذمے ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ بعض انسان بھی یہ ڈیوٹی پورا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ محلے میں، ہماری بستی میں، گلی میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، اپنے دوست احباب میں، اپنی جماعت میں کون کون کیا کیا کر رہا ہے۔ بھئی آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ انسان ہو، اپنا دیکھو، اپنا حساب لو، تم دوسروں کے اعمال پر مسلط نہیں ہو کہ دوسروں کا حساب لیتے بیٹھنا، دوسروں کے اعمال کی نگرانی کرنا، یہ اللہ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ وہ دیکھ لیں گے، آپ کو تو جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ہے کہ آپ اپنا سوچو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنا حساب خود لو، اپنا جائزہ خود لو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جاندار اس پر غور کرے، ہر انسان اس کے بارے میں سوچے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے، یعنی کیا اعمال، کیا توشہ ہم نے تیار کیا ہے۔ ہر بندہ خود اپنا حساب لے، نہ کہ آپ دوسروں کی فکر میں پڑیں کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے۔
سنتوں کی پابندی کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون صحیح چل رہا ہے، کون غلط چل رہا ہے، ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ لیکن آج ہوتا یہی ہے کہ انسان اور ہر بندہ تقریباً اپنی پیٹھ خود تھپ تھپاتے ہیں، اپنے آپ کو شاباشی خود دیتے کیا، واہ میں نے بہت اچھا کیا، یہ کام میرا بہت اچھا تھا، یہ بات میں نے جو بولی بہت اچھی بولی، یہ جو رائے میں نے دیا بہت بہترین رائے دیا، یہ جو میرا فیصلہ تھا، یہ میرا فیصلہ، یہ میرا ڈیسیشن سب سے بہترین، جسے کہتے ہیں عجب، خود کی ستائش، خود کی تعریف، اپنی پیٹھ اپنے آپ کی تھپا لینا کہ میں نے اچھا بولا، میں نے اچھا کیا، میں نے اچھا فیصلہ لیا، میں نے بہت اچھی محنت کی، میں نے بہت اچھا پڑھا، یہ دوسرا بولے، آگے والے بولیں گے کہ آپ نے کیا کیا، اچھا جو بھی کیا وہ دوسرے بولے، اور خود کو حساب جو کرنا ہے وہ اپنی کمی، کوتاہیاں، کمزوریاں، اپنی محنت میں کہاں کمی آئی۔ روزانہ کا چاہے آدمی تجارتی پیشہ ور ہو یا ملازمت کرنے والا ہو یا محنت کرنے والا ہو، کوئی بھی آدمی دکان چلانے والا اپنا حساب شام میں بیٹھ کر کرتا ہے، کرنا چاہیے، اور اس میں نفع پر نگاہ کم ہو، نقصان پر زیادہ ہو تو یہ اس کی ترقی کی نشانی ہے۔ تھوڑا بہت نفع کما لیا، 500,000 کما لیا، خوش ہو گیا، کیا چلو اتنا تو میں نے کم، یہ اللہ کا شکر ادا کریں گے وہ الگ بات، مگر اپنی تجارت کو فروغ دینے میں کہ کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی، کہاں مجھ سے بھول چوک ہوئی، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید اور ترقی ہو سکتی تھی، میرے دکانداری میں، میرے لین دین میں، میری تجارت میں، میری محنت میں، میری ملازمت میں میری طرف سے کیا کمیاں آج ہوئی، مجھے اپنے اسٹاف سے بات کرنے میں کیا رویہ اپنانا چاہیے تھا، اور آج میں نے غصے میں کیا بول دیا، اتنا زیادہ مجھے برتاؤ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اپنی غلطیوں پر نگاہ بندہ خود ڈالے۔ اب یہ حساب کتاب جو بندہ بھی کرے گا، چاہے وہ دنیا کے لین میں ہو چاہے وہ دینی لین میں ہو، یہ اس بندے کی ترقی کی علامت ہوگی، وہ ترقی کرے گا۔ جس کو نقصان پر نظر ہوگا، جس کو اپنی غلطیوں پر نگاہ ہوگی، وہ بندہ ضرور ترقی کے زینے چڑھتا ہوا جائے گا۔ اور جو بندہ سمجھنے لگے کہ اب تو میں کامیاب ہو گیا، اب تو میں پاس ہو گیا، اب تو میں بہت اچھا چل پڑا ہوں، اچھائیوں پر، اپنی اچھائیوں پر جس بندے کی نگاہ بڑھ گئی، اب اس کی ترقی رک جاتی ہے، بلکہ وہ ختم کی طرف آتی ہے، کیونکہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ بے فکر ہو جاتا ہے کہ اب تو میں اچھا چلنے لگا، اب تو میں ترقی کرنے لگا، تو اب مجھے کسی غلطی کی طرف دیکھنے کی، نگاہ دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ آدمی کو تنزلی کی طرف، دھیرے دھیرے ختم کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اعمال کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں تھوڑا مذاکرہ کر لیں، غور و فکر کر لیں۔ آج ہم سب کا نجی معاملہ، بلکہ ہماری 2-4 افراد کی میٹنگ ہو جائے، مل بیٹھ کر تھوڑی دیر گپ شپ ہونے لگے، تو ہماری مجلسوں کے اندر گفتگو، ہماری آپس کی بات چیت کے اندر جو ہمارے مذاکرے ہوتے ہیں، عام طور پر یہی چیز دیکھنے اور سننے کو آتی ہے کہ فلاں لوگوں نے یوں کیا، فلاں مسئلے میں فلاں آدمی کی طرف سے غلطی ہوئی، یہ جو اتنا اہم مسئلہ چل رہا تھا، ہمارا فلاں طبقہ ایسا کرتا تو اچھا ہوتا۔ جیسے مسئلہ آپ لے لیجیے حال فی الحال کا حجاب کا مسئلہ، اگر بات چیت کرنے لگے تو ہر بندہ تقریباً، جسے علم ہو یا نہ ہو، جسے کچھ عقل اور دماغ ہو یا نہ ہو، بات چیت کرنے بیٹھے
فلاں تنظیم والوں کو، فلاں جمعیت والوں کو، فلاں جماعت والوں کو، فلاں طبقے کو، فلاں علماء کو، ان کو یوں کرنا چاہیے تھا، ہمارے دائروں کو یوں بات کرنا چاہیے تھا، فلاں تنظیم والوں کو احتجاج یوں کرنا چاہیے تھا، ہم کو ایسا نہیں ایسا کرنا تھا۔ مطلب سب دوسروں کی غلطیوں پر لوگ نگاہ ڈالتے ہیں، کوئی بندہ اس بات پر تیار نہیں ہوتا کہ اس میں میری غلطی کتنی ہے، کہ ہمارا رول کہاں تک اس میں صحیح ہے اور غلط ہے۔ ہر مسئلے میں آپ نے دیکھیے جتنے بھی ہماری ناکامیاں، چاہے وہ الیکشن کا مسئلہ ہو یا اپنے حقوق کا مسئلہ ہو یا اپنے نجی معاملات ہو، اپنے کاروبار اور تجارت ہو یا اپنے گھر کے لڑائی جھگڑے کے معاملات، میاں بیوی کے معاملات ہوں، اور اپنے ماں باپ اور اولاد اور بھائیوں بہنوں کے جھگڑے کیوں نہ ہو، ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ اس میں میری غلطی کہاں تک ہے۔ تو یہ محاسبہ نفس کہلاتا ہے، خود احتسابی کہلاتی ہے کہ اپنا جائزہ خود لینا۔ جب تک کوئی بھی بندہ یہ کام کرے گا، اس کی ترقی، اس کی اصلاح اور آخرت کے اعتبار سے ایسے بندے کو توبے کی توفیق بھی ہوتی ہے کہ جو یہ سوچے گا کہ میں نے آج دن بھر کتنے غلط کام کیے، میں نے فلاں دوست سے کیسے بات کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب خود بخود اس کے دل میں افسوس، پچھتاوا پیدا ہوگا، اور وہ اس بندے کو معافی تلافی بھی کرے گا، اللہ سے بھی معافی کر لے گا، رو دھو کر استغفار کر لے گا، توبے کی توفیق نصیب ہوگی، اور آئندہ کے لیے سدھار کا بھی موقع ملے گا۔ اس کے بجائے جو لوگ اور جو جماعتیں، جو تنظیمیں، جو بھی آج کل جتنے کام کرنے والے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس آئے تو لوگ کارگزاریاں بھی سناتے ہیں، اپنی سالانہ میٹنگیں بھی کرتے ہیں، تو ان سالانہ میٹنگوں میں جائزہ جو دیا جاتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی ٹیم کی قابلیت، اپنی استعداد اور اپنا جو کام کیا ہوا کارگزاری ہے، اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے کہ ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، مطلب اپنی خوبیاں۔ کارگزاریوں میں بھی اپنی کمالات اور اپنی خوبیوں کو لوگ گنانے لگتے ہیں کہ ہم نے وہاں یوں جھنڈے گاڑ دیے، ہم نے فلاں جگہ پر یوں لٹا دیا، ہم نے اس جگہ پر یوں کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی اگر آپ نے سب اچھا ہی کیا ہے تو پھر آپ کی اصلاح کی کیا ضرورت؟ آپ کی خرابی کیا ہے جس کی آپ کی اصلاح کی جائے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی تھی، لوگوں کی اصلاح کریں۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور اپنی کمی کوتاہیاں پیش کرتے، اپنے اندر کی خرابیاں رکھتے اور اعمال کے بارے میں پوچھتے کہ کون سا عمل سب سے بہتر، کون سا عمل سب سے افضل، اور آپ مخاطب کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً بتاتے، کسی کو بتاتے کہ افضل ترین عمل اول وقت میں نماز پڑھنا۔ کسی بندے نے وہی سوال کیا کہ افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے اس بندے کی حالت کو دیکھ کر جواب دیا افضل ترین عمل اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ کسی اور بندے نے سوال کیا سب سے بہترین عمل کیا ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین عمل اللہ کے راستے کا جہاد ہے۔ کسی بندے نے سوال کیا سب سے افضل ترین عمل کیا، آپ نے اس بندے کے لحاظ سے جواب دیا سب سے افضل ترین عمل اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو یہ اگر آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں کہ افضل عمل یہ ہے، اور ایک جگہ فرمایا افضل الجہاد، سب سے بہترین جہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہوں اور ظالم حکمرانوں کے سامنے حق بات کرنا، یہ سب سے افضل ترین جہاد۔ تو یہ افضل، یہ افضل، یہ افضل، آخر افضل ہے کیا؟ تو یہ مسئلہ بتانے والے ایک ہی ہیں اور مختلف طرح کی باتیں بتا رہے ہیں، تو بعض لوگ فرماتے ہیں اس کی اب تطبیق کرتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوڑ یہی ہے کہ یہ سوال کیا کس نے تھا؟ جس بندے نے پوچھا اس کی کیفیت دیکھ کر کہ اس بندے میں کیا کمی ہے،
حساب سے بتایا جاتا تھا کہ تیرے لیے تیرے اندر نماز کے بارے میں تھوڑی کمی ہے تو تیرے جیسے بندے کے لیے نماز اول وقت پہ ادا کرنا سب سے بہترین عمل. کسی بندے نے پوچھا اس کے اندر نماز کی پابندی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, بہترین نمازی, ماں باپ کی خدمت میں کمزور ہے, تو فرمایا تجھ جیسے بندے کے لیے نماز تو پڑھتا ہے لیکن اب تیرے لیے سب سے بہترین عمل ماں باپ کی خدمت ہے. کوئی بندہ ماں باپ کا بہت ادب اور احترام کرتا ہے مگر بیوی کے ساتھ بڑا بدترین سلوک کرتا ہے, تو اس بندے نے پوچھا تو فرمایا تیرا معاملہ بھائیوں بہنوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ سب سے اچھا ہے مگر بیوی کے ساتھ تیرا رویہ اچھا نہیں, تو اس لیے تیرے لیے سب سے افضل ترین عمل اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک. کوئی بندہ تمام اعمال اچھے کر رہا ہے مگر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمزوری ہے, بزدلی ہے, تو اس کے لیے فرمایا تیرے لیے تو اللہ کے راستے کا جہاد سب سے افضل. تو یہ کیا تھا؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے, پوچھتے, اپنے حالات معلوم کرتے. کوئی صحابی آتے اور وہ کہتے میں اسلام کے تمام اعمال پر عمل کروں گا, تمام احکامات پر عمل کروں گا مگر مجھے زنا پر کنٹرول نہیں ہوتا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں زنا کروں. یہ اپنی کمی, اپنی کمزوری, اپنی غلطی کا اظہار ہو رہا ہے. نبی کے سامنے آ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نمازیں بہت اچھا پڑھتا ہوں, میں بہت بڑا تہجد گزار, میں نے فلاں جگہ اتنے جھنڈے گاڑ دیے, میں نے فلاں لوگوں کو میں نے دین کی دعوت دی اور اتنے لوگ اسلام میں آ گئے, نہیں بلکہ اپنی کمی بتا رہے ہیں کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ ہر آنے والے بندے کی اصلاح کریں. اب آپ تزکیہ نفس کے سامنے والوں کے قلوب کو پاک کرنا, صاف کرنا, اور اس کا علاج اس کو جیسے سمجھ میں آئے اس طریقے سے تفصیل میں جائے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے قابل جو بنا دیا, یہ آپ نے اصلاح اور آپ نے تربیت کی. اور تربیت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ ڈاکٹر کے پاس خود آئے اور آ کر پوچھے کہ میری یہ تکلیف ہے, سر میں یہ تکلیف, پیٹ میں یہ تکلیف, ہڈیوں میں یہ تکلیف, ہاتھ پیر کی یہ تکلیف, ہاضمے کی یہ تکلیف, آنکھوں کی یہ تکلیف, جب بتاؤ کہ تو علاج ہوگا. اور بندہ خود کہنے لگے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے, بہت اچھا فٹ ہوں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی بیماری نہیں, تو علاج کیوں کرے؟ کون کرے علاج؟ اپنا محاسبہ کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, آگے کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے سوچتے رہا کرو کہ میں نے جو اعمال کیے وہ کہاں تک صحیح ہیں اور وہ اعمال کہاں تک اللہ کو پسند آ رہے ہیں, قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, اور اگر قبول بھی ہو چکے ہیں تو وہ باقی ہیں یا میری کسی غلطی کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں. یہ سب چیزیں نظر کرنے, غور و فکر کرنے کی کہ میرے اعمال جو کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, کتنی صحیح پڑھ رہا ہوں. یہ سب سے پہلے روزہ کہاں تک میرا صحیح ہو رہا ہے کہ وقت پر سحری, افطار ٹائم سے پہلے سحری کا ختم کرنا, وقت کا خیال رکھ کر افطار کرنا, اور درمیان میں مسائل کے مطابق اپنے روزے کی حفاظت, اور نماز کے فرائض واجبات اس کے مطابق میری قرات, رکوع, سجدہ کہاں تک صحیح ہے, بجائے اس کے کہ ماشاءاللہ میں نماز ایک بھی نہیں چھوڑتا. یہ اپنی پیٹ خود تھپ تھپانے سے اچھا یہ ہے کہ بندہ سوچے کہ میری نماز جو پڑھ رہا ہوں کہاں تک صحیح ہے. ہر عمل پر بندہ غور کرے. ذکر اگر کر رہا ہوں تو اللہ کا ذکر جیسے کرنا تھا ویسے کر پا رہا ہوں کہ نہیں, اور اگر ماشاءاللہ مسائل کا علم ہے, صحیح تلفظ ہے, صحیح انداز میں کام ہو رہا, تو اب دوسرا سٹیپ کہ یہ قبول بھی ہو رہے کہ نہیں, اللہ کو پسند بھی آ رہا ہے کہ نہیں, کیونکہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کہہ دے کہ اچھا لگا
پوری دنیا کہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی نماز، بہت اچھی قرات، بہت اچھی عبادت، مگر اللہ کہے مجھے پسند نہ آیا، تیرے دل میں کھوٹ تھا، تو نے دکھلاوے کے لیے کیا یا فلاں کے لیے کیا، اگر وہ کہہ دے تو پھر پوری دنیا تعریف کرتی رہے، بیکار ہو جائے گا۔ تو ربنا تقبل منا، اس پر غور کرتا رہے کہ عمل صحیح ہوا تو قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور اگر ماشاءاللہ قبول بھی ہو چکا، اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کے بعد توفیق میں توفیق دیتے جا رہے ہیں۔ بزرگوں نے، علماء نے بتایا ہے کہ ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق ملنا یہ پہلے عمل کی قبولیت کی نشانی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم اعمال پہ اعمال کرتے جا رہے ہیں تو قبول بھی ہو رہے ہیں۔ تو اب کیا جو اعمال قبول ہو گئے وہ باقی بھی ہیں یا ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ڈیلیٹ تو نہیں ہو گئے؟ کیا اچھا ہمارے اعمال قبول ہونے کے بعد بھی ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال کو باطل مت کرو، بگاڑو مت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقہ اور خیرات کو ڈیلیٹ مت کرو۔ صدقہ تم نے کیا، زکات تم نے دیا، خیرات تم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا، اب اسے بچا کر رکھو۔ تم نے اسی غریب کو، پریشان بندے کو بالمن والاذی احسان جتا کر یا اسے کسی اور قسم کا ٹارچر دے کے ایک مرتبہ تم نے صدقہ کیا، زکات دیا، بہت بڑی رقم دے کر تم نے ہیلپ اور مدد کی، اور دوسرے موقع پر اسی بندے کی دل آزاری کی، اس بندے کو تکلیف پہنچی کہ اس نے ایک موقع پر احسان کیا تھا اور دوسرے موقع پر احسان گنانے لگا، ایک موقع پر میرا ہاتھ پکڑا تھا اور دوسرے موقع پر پورے محلے میں ذلیل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حساب برابر ہو گیا۔ تو پہلے عمل صحیح ہو رہا کہ نہیں اس پر اپنی نگاہ ہو، اور میرا عمل قبول ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اس پر نگاہ ہو، اور جو قبول ہو گئے باقی بھی ہیں کہ ڈیلیٹ ہو رہے اس پر نگاہ ہو۔ یہ نگاہ کون رکھے گا؟ محلے والے، اڑوس پڑوس والے، دوسرے نہیں، اور ہم دوسروں کے ان اعمال پر نگاہ نہ رکھیں، ہم خود اپنے اعمال پر خود اپنی نگاہ رکھیں۔ اسے کہتے ہیں صاحب البیت ادری بما فیہ، گھر والا بہتر جانتا ہے کہ اپنے گھر میں کیا ہے۔ صاحب البیت، گھر کا مالک بہتر جانتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، دوسرا کیا بتائے گا؟ باہر سے دیکھنے والا کیا بتا سکتا ہے؟ اس کو اندر کا حال معلوم نہیں ہے، اندر والا خود بتا سکتا ہے۔ تو یہی ہے جو عربی میں قلب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک قلب عطا فرمایا ہے، اور انسان کو اردو میں اسے کہتے ہیں ضمیر۔ دل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ضمیر، یہ آدمی کا ضمیر سب سے بڑا مفتی ہے۔ استفتی قلبک ولو افتاک المفتیون کہا گیا کہ تم اپنے ضمیر سے سوال کرتے رہو، اگرچہ کہ دنیا میں مفتیان کرام تمہیں فتویٰ دے دیں، مگر سب سے بڑا مفتی تو تمہارا دل کے اندر بیٹھا ہوا یہ تمہارا قلب، یہ تمہارا ضمیر ہے، جو ہر بندے کو جھنجھوڑتا رہتا ہے، اس کو بتاتا رہتا ہے کہ تم نے یہ کام کتنا صحیح کیا، کتنا غلط کیا، تمہارا یہ فیصلہ کتنا صحیح تھا، کتنا غلط، تم نے حصے کیے مگر کہاں تک تم درست تھے اور کہاں تک تم غلط تھے۔ دوسروں کو الو بنا سکتے ہو مگر اپنے ضمیر کو کوئی آدمی الو نہیں بنا سکتا۔ اندر سے تم جان رہے ہوتے ہو کہ تم نے خود کیا کیا ہے، اور جس بندے کو غلط راستے پر چلتے چلتے یہ حال بن جائے کہ اس کا ضمیر مر گیا، اب اس کو کبھی کوئی ٹوکتا ہی نہیں، اندر سے کوئی آواز ہی نہیں آتی، کیونکہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھا ہے ان صلاحیتوں کا استعمال جب تک ہوتا رہے گا وہ صلاحیتیں بڑھتی رہتی ہیں۔
جب انسان کی صلاحیت استعمال میں نہ آئے تو وہ صلاحیت دھیرے دھیرے کمزور 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 آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، جیسے بولنا، یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے نا، آدمی شروعات جب کرے گا بولنے کی تو توتلے گا، اٹکے گا، بھولے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، ڈرے گا، خوف محسوس کرے گا۔ بچپنا جب ہوتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں توتلانا، الفاظ صحیح نہ نکلنا، لیکن جب وہی بولتا رہے بولتا رہے بولتا رہے، زبان صاف 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 ہوتی چلی جائے گی اور فر آدمی بولنے لگ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی بیان کا بھی مسئلہ، عام لوگ بیان نہیں کر پاتے کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے۔ اگر عادت ڈال لی جائے، جیسے لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں، سب سے پہلے اگر پہلی مرتبہ اعلان کرنے کو کہا جائے، ایک دو جملے بولنے ہوتے ہیں، وہ پورا دن پریکٹس کرتا ہے، پورا دن کہ میرا آج اعلان ہے، مغرب میں اعلان کرنا، کیسے کرنا، اب تک نہیں کیا۔ تو پہلی مرتبہ آدمی پر خوف، اور جب وہ ایک بار بولے گا کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا، لوگ ہنسیں گے، ساتھی اس کا مذاق اڑائیں گے، یہ اندر سے خود محسوس کرتے ہیں یار میں نے کتنا غلط کیا، مجھے ایسا نہیں بولنا۔ اب آئندہ کے لیے اور تھوڑا پریپیئر کرے گا، مضبوط ہوگا، دھیرے دھیرے اب اعلان کی عادت بن جائے گی، اٹھ کے بھلے مجلے میں بڑا بڑا اعلان کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو گشت کے آداب، فضائل دیے جائیں، کچھ بات کرنے کا موقع دیا جائے تو اس میں ڈرے گا، دو چار بات کر کے بیٹھ جائے گا۔ جب بولنے کی عادت بندے کو پڑ جاتی ہے تو پھر گھنٹے گھنٹے بولتا رہے گا، لوگ کہیں گے بس کر وہی صلاحیت۔ کسی بندے کو اگر بات کرنے ہی نہ دیا جائے، بند کمرے میں بٹھا دیا جائے، چاہے وہ 50 سال کا ہو جائے، باہر نکالو ایک لفظ نہیں بول پائے گا، حالانکہ اس کے اندر صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ استعمال جب نہیں کرو گے تو وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو یاد نہیں ہوتا، قرآن کی آیتیں سورے جماعتوں میں لاتے ہیں، لوگ پڑھاتے ہیں، کلمہ بھی زبان پر چڑھتا نہیں۔ تو اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو صلاحیت دے رکھی ہے، استعمال نہیں کرتے۔ حافظہ، میموری پاور، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دماغ میں ایک چپ رکھی ہے جس کو یاد کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ اب قرآن، حدیث، آیتیں یاد نہیں ہوتی، وہ اس لیے یاد نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے بچپن سے اس میموری کا استعمال نہیں کیا۔ اب فکر ہوئی 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، اب یاد کرنا چاہتے ہیں، اب وہ میموری لیتی نہیں، ریجیکٹ کرتی ہے۔ اتنے سال کے بعد اب تم مجھے یوز کر رہے ہو، اب وہ اس کے اندر بیٹھتا نہیں، وہ کہتے یاد نہیں ہوتا، اگر کوئی دعا بتاؤ، ارے وہ دعا بھی یاد نہیں ہوگی۔ وہ کوئی کہتے بادام بھگوئے تھے یادداشت بڑھانے کے لیے، اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ بادام کہاں رکھے۔ یادداشت مضبوط کرنے کے لیے کسی نے کہا تھا بادام کھاؤ، اب اس نے بادام بھگوئے تھے، اب وہ یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ بادام رکھے کہاں ہیں۔ تو اب کیا کرو گے؟ پھر یاد کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب لوگ کہتے ہیں کوئی دعا بتاؤ جس سے یاد ہو جائے، اب آپ کو دعا بھی یاد نہیں ہوگی، تو اسے کیا کرو گے؟ یاد کرنا یہ اس کا علاج ہے کہ جو صلاحیت اللہ نے بندے کے اندر رکھی ہے، اس صلاحیت کا استعمال اگر نہیں کرو گے تو وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے میں بات اس پر لے کے چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آدمی اپنے اعمال کا حساب خود لیتا ہے۔ ایک ضمیر ہے انسان کے دل کے اندر، وہ انسان کو بار بار بتاتا رہتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اندر سے آواز آتی ہے، کوئی بولے یا نہ بولے، سب سے بڑا استاذ انسان کا اپنا ضمیر ہے، یاد رکھیے۔ باہر کی سزا سے زیادہ ڈر آدمی کو اپنے اندر کی سزا بہت تکلیف دیتی ہے۔ باہر والوں کی سزا، کوئی کچھ گالی دے دے گا، مار دے گا، برا بھلا کہہ دے گا، دو چار چوٹ لگ جائے
چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، مگر جو آپ کی ضمیر کی جو سزا ہوگی نا، جو آپ کو ہمیشہ گلٹی محسوس کرائے گا کہ تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا، تم نے دھوکہ دیا، تم کو یہ نہیں کرنا تھا، یہ اندر سے جو آواز آتی رہے گی نا، وہ آپ کو جینے نہیں دے گی۔ مگر جب بندہ اس کو استعمال نہیں کرتا، اس صلاحیت کو بھی، ایک بار، دو بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بار غلطیاں بندے نے کیا اور اندر سے وہ آواز دیتا رہا اور تم نے اس کو سنا، انسنا کر دیا، دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا، تو پھر وہ ضمیر مر جاتا، اب بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب بندے کو احساس ہی نہیں رہتا کہ میں نے کب کون سی غلطی کی۔ کوئی بتائے تو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، نہیں میں صحیح ہوں۔ اللہ ہر بندے کا ضمیر زندہ رکھے، دل زندہ رہے۔ یہ دل سب سے اہم چیز ہے، انسان کے جسم کے لیے بھی دل اور انسان کی روح کے لیے بھی یہی ضمیر جسے قلب کہا جاتا ہے۔ ورنہ تو عربی میں قلب ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، دل، وہ تو دل تو رہے گا، بندہ جب مر بھی جائے نا، وہ کہتے ہیں ہارٹ فیل، وہ دل جیسے کا ویسا باقی رہے گا، مگر اس کے اندر کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حاسبوا انفسکم، اپنا حساب تم خود لو قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب کوئی اور لے۔ کسی کے لینے سے پہلے حساب تم خود لے لو۔ وزنوها قبل ان توزنوا، تمہارا وزن کوئی تولے اس سے پہلے تم خود تول لو کہ میں کتنا وزنی، کتنا ہلکا، کتنا وزنی۔ یہ بہت آسان ہے، کل قیامت کے دن کے حساب سے پہلے آج حساب لے لینا۔ کل قیامت کے دن وزن کرنے سے پہلے اپنا وزن آج خود کر لینا کہ میں کتنا وزنی، کتنا ہلکا، کتنا صحیح، کتنا غلط۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آدمی کو خود ایک فیلنگ آئے گی اپنے آپ کو غلط سمجھنے کا، اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کا، اور یہ بہت بہترین صلاحیت ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا فرمان ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم کبھی بھی اپنے آپ کو پارسا، اپنے آپ کو بہت پاک باز نہ سمجھو۔ کوئی بھی بندہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہ کرے کہ میں بہت پاک ہوں، میں بہت اچھا، میں بہت صحیح۔ اللہ کو یہ ادا بالکل پسند نہیں آتی، بلکہ آپ ایک بات یاد رکھیں، وہ گنہگار جو گناہ کر کے اپنے آپ کو ناپاک، غلط، غلیظ، گندا سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے نگاہ میں بہت پسند ہے اس عبادت گزار سے جو عبادت کر کے اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ عبادت کر کے، بہت اچھے اچھے اعمال کر کے اپنے آپ کو پاک، صاف، بہتر، اچھا سمجھنے والے کے مقابلے میں، ایسے عابد اور زاہد کے مقابلے میں، وہ گنہگار بندہ اللہ کو پسند ہے جو اپنے آپ کو ناپاک سمجھ رہا ہو، اپنے آپ کو گندا سمجھ رہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ مخلوق ایسی ہی پسند ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہے کہ میں گندا ہوں، میں حقیر ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں ناپاک آدمی، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، میں گنہگار، اللہ رحم فرما دے۔ تو کہتے یہی ادا تو ہمیں پسند ہے۔ اما من خاف مقام ربی، کہ جو بندہ ڈر جائے گا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر کے، فإن الجنة هي المأوى، جب ڈرے گا، نہى النفس عن الهوى، تو اپنے نفس کو گناہوں سے آئندہ کے لیے روک لے گا۔ تو جو بندہ ڈرے گا کون؟ جو اپنے آپ کو غلط سمجھے گا وہی تو ڈرتا ہے۔ جو صحیح سمجھے گا اپنے آپ کو وہ ڈرے گا کیوں؟ میں صحیح گئی، صحیح آدمی ڈرے گا کیوں؟
جب تو ڈرے گا نہیں تو تیرا مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے سامنے تو ڈرنے والے کامیاب ہو جائیں گے، اور ڈرتا وہی ہے جو اپنے آپ کو گنہگار، اپنے آپ کو غلطی، قصوروار سمجھتا ہے۔ ڈر اور خوف، تو ڈرنا اسی بات کا ہے۔ ایک حدیث بہت زیادہ تعلیم کے اندر، مذاکروں کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا حساب شروع کیا جائے گا، ایک عالم دین، ایک مجاہد فی سبیل اللہ، شہید اللہ کے راستے کا، اور ایک بہت بڑا مالدار جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا ہوگا، ہر لائن میں، ہر راستے میں خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اور ایک بندہ وہ جس نے اپنی جان قربان کر دی اللہ کے دین پر، اور ایک بندہ عالم دین جس نے اپنی زندگی وقف کر دی اللہ کے دین کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہچکیاں مار مار کے رونے لگتے تھے، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، افاقہ ہوتا تھا، پھر کچھ بولتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اتنی خطرناک وعید والی حدیث کہ عالم دین لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ یہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، تیرے دین کی خدمت کی، اور میں نے ایسے ایسے کام کیے، تو اللہ اور فرشتے کہیں گے جھوٹ ہے، تو نے دنیا میں ریاکاری کے لیے لوگ تجھے بہت بڑا مولانا کہیں، بہت بڑا عالم کہیں، علامہ کہیں، وہ دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا، تیرے اندر اخلاص نہیں تھا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، اس سے بھی سوال ہوگا، وہ بھی کہے گا میں نے تیرے لیے قربان کر دیا اپنی جان کو، اللہ کہے گا جھوٹ ہے، تو نے تو اپنی ناموری کے لیے لوگ تجھے بہت بڑا مجاہد کہے، بہت بڑا بہادر کہے، اس لیے تو نے کام کیا تھا، دنیا میں بول دیا گیا، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مالدار لایا جائے، وہ کہے گا میں نے تیرا دیا ہوا مال مسجدوں میں، مدرسوں میں، فی سبیل اللہ، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، رشتہ داروں میں، سب میں خرچ کیا۔ کہا جائے گا جھوٹ ہے، تو نے تو اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب یہ حدیث لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں اب پھر وہی انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگوں کا، پھر آپس میں، جیسے میں نے شروع میں کہا ہماری مجلسوں میں بیٹھ کر مذاکرے یہ ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا کیا حال ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، شہید کا یہ حال، عالم کا یہ حال، مالدار کا یہ حال، تو داعیوں کا ماشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، ذاکرین کا، اللہ کے راستے میں خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر کرنے والوں کا کیا بھی نہیں ہوگا، رفاہی خدمات کرنے والے، سوشل ورک کرنے والوں کا کچھ بگڑے گا نہیں، کیونکہ حدیث میں ان کا بھی ہے، حدیث میں تو صرف عالم کا، شہید کا، ایک مالدار کا تذکرہ، 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، باقی کسی کا بھی نہیں۔ تو اب جو باقی لائن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں خوش ہو جائے، اپنی پیٹھ تھپ تھپاتے، واہ ہم تو بچ گئے، وہ عالم ہے جو جائے گا سب سے پہلے جہنم میں، وہ شہید ہے جو برباد ہو جائے گا، وہ مالدار ہے جو پہلے جہنم میں جائے گا، ہم تو مالدار بھی نہیں، ہم تو شہید بھی نہیں، ہم تو عالم بھی نہیں، ہم بچ گئے۔ لوگ چھینٹے اڑاتے ہیں، یہ ہماری مجلسوں کا، ہمارے مذاکروں کا، ہماری آپس کا، اور بلکہ خود اپنی ذہنیت لوگوں کی یہ بنی ہے کہ ہم اچھے، فلاں کا قصور، فلاں کی غلطی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں، ہمارے نیچر کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ دوسروں کی غلطی پر اشارہ کرنے سے پہلے اپنی فطرت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنا حساب پہلے لیں۔ فطرت، ہمارا نیچر جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا، یہ ہماری بناوٹ ہمیں بتاتی ہے کہ دوسروں کا حساب بعد میں، اپنا حساب پہلے۔ جیسے انگلی اٹھتی ہے تو بہت مشہور محاورہ، ایک انگلی دوسرے کی طرف، تو 3 کا ڈائریکشن تمہاری طرف، یہ پوچھ رہی ہے کہ اس کی غلطی تو نظر آئی، تمہارا کیا، تمہارا کیا، تم نے اپنا حساب کر دیا۔ یہ انگلی جب بھی اٹھتی ہے تو ایک یا 2 آگے ہوں گی، تو 3 اپنی طرف۔
یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے نا، اس کی فطرت میں اللہ نے یہ ادا رکھی ہے کہ اپنا حساب پہلے لو اور اپنا حساب زیادہ لو، دوسروں کا حساب ہی نہ لو۔ لست علیہم بمسیطر، تم میں سے کوئی کسی کے اوپر مسلط نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی جی آپ بھی اپنی امت پر کوئی مسلط نہیں ہے، بس سمجھا دیجئے، بتا دیجئے اور مسلط مت ہو جائیے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ہم پکڑ پکڑ کر کرائیں۔ نہیں، آپ کو مسلط نہیں کیا گیا۔ لست علیہم بمسیطر، تو یہ ہماری فطرت میں ہے۔ تو یہی حدیث جو سب سے پہلے قیامت کی جو محاسبہ حساب لیا جائے گا اور جہنم کی آگ کو سب سے پہلے جن لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ عالم دین، شہید اور وہ مالدار ہوگا، تو یہ حدیث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر ہیں، اور سب سے زیادہ جن کی حکومت کے اندر اسلام کو فروغ ہوا، دور دور تک نشر و اشاعت اسلام کا ہوا، وہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دربار میں بھی یہ حدیث صحابہ نے سنائی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ کون سی حدیث کا؟ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ کون سی؟ تو لوگوں نے، سنانے والوں نے سنایا، صحابہ کرام تھے، صحابہ کا دور تھا جب یہ حدیث سنائی کہ ابو ہریرہ یوں کہتے ہیں کہ وہ عالم یوں ہوگا، شہید ایسا ہوگا، مالدار ایسا ہو جائے گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جیسے آج کل ہماری مجلسیں اس زمانے کی صحابہ کی مجلس تھی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حدیث سنانے والے ابو ہریرہ ہچکیاں مار کر، دہاڑ مار کر رونے لگتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ویسے ہی اس حدیث کو سن کر رونے لگے، ہچکیاں مارنے لگے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ کیا ہوا، کیا ہوا، آپ کی کیا غلطی ہے؟ تو بعد میں روتے روتے کہنے لگے، ارے اللہ کے بندو غور تو کرو، امت کا بہترین طبقہ، عالم دین، شہید فی سبیل اللہ اور مالدار آدمی جس نے اللہ کے راستے میں مال لٹایا، اس سے بہتر طبقہ دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے بہترین لوگوں کا حال جب یہ ہوگا تو پھر تمہارے اور میرے جیسوں کا کیا بنے گا؟ غور تو اس پر کرنا ہے۔ ایک عالم جب بخشا نہیں جائے گا تو عوام الناس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے راستے میں جس نے جان کی بازی لگا ڈالی اس کو بخشا نہیں جائے گا تو عام منمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والے تیرا کیا بنے گا؟ مال مسجدوں میں، مدرسوں میں، اللہ کے راستوں میں جس نے پانی کی طرح بہایا، اس کا حال اگر جہنم ہے تو جس بندے نے شہوات میں اپنا مال لٹایا اس کا کیا ہوگا؟ حساب لینے کا طریقہ یہ ہے، کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی انہونی سامنے آئے تو بندہ اپنا حساب لے کہ اللہ میرا کیا بنے گا۔ جب ایسے امت کے بہترین طبقے کا یہ حال بن سکتا ہے، اخلاص کے نہ ہونے کی بنیاد پر، ایسی بڑی شخصیت میں اخلاص نہیں تھا تو مجھ جیسے کمتر میں اخلاص کہاں سے آئے گا؟ محاسبہ نفس، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان تھا، حاسبوا انفسکم، کہ اپنی جانوں کا حساب لیتے رہا کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ مالک تمہارا حساب لے، وزنوها، اپنا وزن خود تول لیا کرو، یہ ویٹ چیک کرنا نہیں ہے ترازو میں، اپنے روح کا وزن کرو کہ میری روح کتنی وزنی بنی ہے۔ اما من ثقلت موازینہ واما من خفت موازینہ، جس کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، ہلکا ہوگا، یہ وزن خود کر سکتا ہے، کیونکہ صاحب البیت ادری بما فیہ،
گھر والا خود جانتا ہے کہ اس گھر میں کیا ہے، کتنا ہے، کیسا ہے۔ استفتی قلبک، اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے فتوا لو کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اپنی تعریفیں، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو اپنی تعریف کبھی نہ کیا کرو، اپنے آپ کو اچھا، پارسا، پاک صاف نہ بتایا کرو، ایک دوسرے بتائے۔ اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی کمیاں، کوتاہیاں، اپنے پھوڑے پھنسیاں، اپنی کمزوریاں تم خود ڈھونڈو تاکہ تمہاری اصلاح ہو۔ اپنے بڑوں کے پاس جاؤ تو اپنی کمیاں پیش کرو، خوبیاں نہیں، اچھائیاں نہیں۔ اچھائیاں تو دنیا دیکھ لے گی، ارے اپنی خوبیاں تمہیں، اپنی خرابیاں تمہیں خود دیکھنا اور اس کی اصلاح۔ جیسے بیمار آدمی اپنی بیماری کو خود اندازہ لگاتا ہے کہ مجھے کہاں کیا ہو رہا ہے، ورنہ تو دیکھنے میں تو اچھا بچہ نظر آئے گا، مگر اندر سے طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، کون جانتا ہے؟ خود جانو گے، تمہیں خود پتا چلے گا کہ کہاں، کس کے سر میں درد ہے، کس کے پیٹ میں درد ہے۔ ہم دیکھ کر کیا بتائیں کس کے گھٹنوں میں درد، کس کی کمر میں درد؟ جس کو درد ہے وہ خود جانتا ہے، اور علاج کی فکر بھی اسی کو کرنا ہے۔ اسی کے لیے سب سے بڑا استاذ اللہ نے یہاں رکھا ہے۔ ہر بندے کا ضمیر، اس استاذ کو مضبوط کرو، اس کے اشاروں کو سمجھو اور اس کے فیصلوں پر چوکنے ہو کہ تم نے غلط کیا، تمہیں یہ بات نہیں بولنا تھا، اس لڑائی جھگڑے میں تمہاری کتنی غلطی، جتنا قصوروار تم اپنی بیوی کو بتا رہے ہو اس میں کتنی غلطی شوہر کی ہے۔ خود بھی تو سوچو، ارے یار مجھے ایسا نہیں بولنا تھا، آدھا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اور سارے جھگڑوں کا صفایا اسی میں ہے کہ ہر بندہ اپنی غلطی دیکھے کہ میں نے کتنی دست درازی کی، میں نے کتنی زبان درازی کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک فرمان ہے، انکم لتعملون عملا، کہ تم لوگ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگ، مطلب تابعیوں سے فرما رہے ہیں۔ تابعی حضرات، بہترین جماعت تابعیوں کی، ان سے فرما رہے ہیں انکم لتعملون عملا، کہ تم لوگ ایسے ایسے اعمال کر رہے ہو، ایسا کام کر بیٹھتے ہو کہ تمہاری نظر میں اس کی حیثیت بال کے برابر ہے، بال کی طرح باریک، بے وزن، بے حیثیت۔ ایسے اعمال تم کر رہے ہو، تمہاری نظر میں اس عمل کی حیثیت اتنی ہلکی ہے، جبکہ ہم وَكُنَّا نَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ، کہ انہی غلطیوں کو جنہیں تم آج بال کی طرح بے حیثیت سمجھ رہے ہو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی غلطی کو ہلاک کرنے والے گناہ کبیرہ میں شامل کرتے تھے۔ کتنا فرق تمہارا اور ہمارا ہو گیا کہ ہمارے زمانے میں، جیسا کہ آج کل بڑے حضرات اپنے بچوں کے سامنے بولتے رہتے ہیں ہمارے زمانے میں کیسا تھا معلوم، وہ جسے ہم بتاتے ویسے کہ ہمارے زمانے میں یہ کھاتے تھے، ایسا کھاتے تھے، اتنا کھاتے تھے، تم یہ کھاتے ہو، ایسا کھاتے ہو، جیسے آج کل لوگ چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اعمال کے بارے میں فرماتے تھے کہ تم لوگ ایسے کام کرتے ہو، تمہاری نظر میں وہ عمل بال کی طرح ہے، یہی عمل ہماری نگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا، ہلاک کرنے والا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر یہ تابعیوں کے زمانے کا حال تھا تو اس زمانے کا کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال کو دیکھتے تو وہ حضرات صحابہ کیا جملے کہتے ہوں گے، کہہ رہے تم بھی کوئی ایمان والے ہو، ایسے تو ہمارے زمانے میں منافق بھی تم سے بہتر ہوتے تھے۔ شاید اگر صحابہ ہوتے ہم جیسے ایمان والوں کو دیکھ کر یہی جملے کہتے کہ ہمارے زمانے کے منافق تمہارے جیسے ایمان والوں سے بہت اچھے تھے۔
کیونکہ حضرات صحابہ خود فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں منافق کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جماعت چھوڑنے کی. صحابہ نے کہہ دیا ہے یہ جملہ ہمارے زمانے میں ہاں کھلا علی الاعلان جو منافق ہوگا وہ جماعت میں آنے سے نماز کی جماعت میں شرکت سے رہ جاتا تھا, ورنہ تو عام منافقین کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھی نماز تو دور کی بات جماعت چھوڑ کر نہیں پڑھتے تھے نماز. منافق. اور آج ہم پکے ایمان والے ہفتے میں ایک نماز, جمعہ کے نمازی, الامان والحفیظ, اور ہمارا اتنا یقین کہ اللہ کیا جی کر رہا نعوذ باللہ, مدد نہیں آئی اللہ کی, حجاب کے خلاف فیصلہ ہو گیا اگر زلزلے میں دیتا. اچھا مددوں کا انتظار صحابہ کے زمانے کی مددیں آئے اور اعمال اس زمانے کے منافقوں سے بھی بدتر. صحابہ جیسے نہیں, منافق بھی نہیں کرتے تھے اس زمانے کے جو اس زمانے کے ہم ایمان والے کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں یہ خود ہم اپنا حصہ لیں, ہر بندہ اپنا جائزہ لے, کوئی کسی پر انگلی نہ اٹھائے کسی بھی معاملے میں کہ ان کو ایسا کرنا ان کو ایسا کرنا. بھی ہمیں کیا کرنا یہ سوچے. جب حجاب کا یہ مسئلہ درمیان میں بات آئی تو میرا جو فیصلے ہونے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہیں کہ ہمارے اعمال بگڑتے ہیں, اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ ڈبل میننگ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ لوگوں کے دلوں کا حال نہ بدلے. مطلب اچھے حالات برے حالات میں اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ لوگوں کے دل برے نہ ہو جائیں. جب لوگوں کے دل اچھے تھے حالات اچھے تھے, جب لوگوں کے دل کی حالت بدل گئی اب فیصلے بھی بدلنے لگے. آج تک آزادی, فریڈم, مذہب کی آزادی, اعمال کی آزادی, پردے کی آزادی اور بہت ساری ہمیں آزادیاں ملی ہوئی تھیں. دھیرے دھیرے فیصلے بدلتے جا رہے ہیں کہ ہماری مسجد کا فیصلہ ایسا ہو گیا, حجاب کا مسئلہ ایسا ہو گیا, فلاں علاقے کا فیصلہ ایسا ہو گیا, فلاں مسئلہ ایسا ہو گیا. اتنے سارے حالات آ رہے کہ جب تم اپنے دلوں کا حال بدلو گے دنیا کا حال بھی اللہ بدلے گا. الٹا اگر برے حالات ہیں اپنے دل اچھے کر لو تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, کسی بھی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلیں گے حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک کہ تم اپنے نفس, اپنے ضمیر اور اپنے دلوں کی حالت کو نہیں بدلو گے. تو فیصلے اگر ہوئے ہیں تو اب ایمان والے اپنی مستورات, اپنی بیوی بچیوں کو حجاب اور پردہ, شرعی پردے کا اہتمام اب تو کرائیں, اب تو عمل پہ آئیں. اگر اعمال بدلیں گے فیصلے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. تو میرے بھائیوں ہم دوسروں پر غلطیوں کی تلاش کرنے کے بجائے, انگلیاں اٹھانے کے بجائے, رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, اپنا حساب لیں کہ آج تک کی زندگی ہماری کیسی گزری, رمضان ہمارے اب تک کے کیسے گزرے. کم از کم ایک چانس مل رہا ہے, اس کیسے گزاریں, اس آنے والے رمضان میں ہماری توبہ استغفار کیسے کریں, اللہ سے معافی تلافی کیسے کرا لیں, عبادت ہماری کیسی ہو جائے. اپنی پیٹھ تھپ تھپانے کے بجائے اپنی کمی کوتاہیوں پر نگاہ دوڑاتے ہوئے, خود میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں, ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے کر اپنا توبہ اور استغفار کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط معاملہ کریں اور اپنی عبادتوں میں مضبوطی لائیں اور رمضان المبارک کو بہترین عبادتوں میں گزارنے کی کوشش اور فکر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے آج کے کہنے سننے کو اپنے فضل سے قبول فرمائے, ہم سب کی اصلاح کا سبب اور ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے اخراجات کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت